جس نے سرکار کے سراپے کے متعلق لکھا. صرف 2 ہیں بنیادی راوی جن سے ہم تک یہ سارا علم پہنچا ہے. ایک ہجرت، جب سرکار فرما کے گئے تو معبد کی بکری جس سے سرکار نے فرمایا تھا ہمیں کچھ دودھ پلاؤ، اس نے کہا دودھ تو والی بکریاں تو میرا خامد چرانے کے لیے لے گئے. فرمایا اس کے نیچے سے یہ جو بندھی ہوئی ہے، اس نے کہا اس کے نیچے ہوتا تو یہ بھی چرنے کے لیے جاتی، اس کی تو ہڈیوں میں گودا ہی نہیں رہا. فرمایا اگر ہم دودھ دھو لیں تو اس کے سارے برتن بھائی بھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے رہے برتن. معبد نے دودھ دھوتے ہوئے وہ جو نقشہ کھینچا ہے، ایک تو وہ پہنچتا ہے اور ایک سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، لیکن سرکار خود نگاہ نیچی رکھتے تھے. ہاں، خود شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ نگاہ نیچی رکھتے تھے، اور پھر جب سرکار کی اٹھتی تھی تو باقی سب کی نیچے ہو جاتی. عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، میلاد مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ حیدری حضور صاحبزادہ صاحب زندہ باد، آستان عالیہ ننگل شریف زندہ باد. وہاں بھی اگر کسی کو فیض نہیں ملا مکے میں تو صرف ایک وجہ تھی، تکبر. اگر وہ تکبر کا سلسلہ ان کا ختم ہو جاتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سرکار کے سامنے کوئی بیٹھے اور بے فیض رہے. لیکن تکبر جو ہے یہ آپ کو فیض نہیں لینے دیتا. میں نے شاید اس رات بھی آپ سے ایک جملہ کہا تھا، آپ بھول جاتے ہیں کہ جس طرف آپ کا دل جھکنا شروع کرتا ہے ادھر سے فیض ملنا ہے. جدھر آپ کا دل جھکنا شروع کرتا ہے ادھر سے آپ کو فیض ملنا شروع ہوگا. تو زلیخا نے کوئی دلیلیں نہیں دی، کوئی تقریر نہیں، کہا یوسف ایک لمحے کے لیے بس ان کے سامنے آ جا. کہنا تو نے بھی کچھ نہیں، بس وہ لے کے آ گئی یوسف علیہ السلام. سرکار دروازے سے اندر داخل ہوئے، اب چھریوں سے ان کے ہاتھ کٹ رہے تھے، لہو بہہ رہا تھا اور تکلیف کا احساس تکلیف کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ ویسے قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے، چونکہ بھائی اصول تو یہ ہے نا کہ جب ظاہر ہے جسم کٹے گا درد تو ہوگی، لیکن نہیں ہوئی، درد نہیں ہوئی ہے، درد ہوئی ہے، لیکن وہ جو معرفت تھی وہ اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ درد پہ غالب آ گئی. اس معرفت نے درد محسوس نہیں ہو، اس کا احساس نہیں ہو. اب قرآن کریم نے جملے لکھے ان عورتوں، جو ہی قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی سامنے آئے تو انہوں نے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ان عورتوں نے کہا اللہ کی قسم، قلنا حاشا للہ. یہ حاشا جو ہے نا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ بشریت ہے ہی نہیں ہے. سنے الا ملک کریم، صرف فرشتہ نہیں کہا یہ تو بڑا کوئی کریم فرشتہ ہے، بڑے کرم والا فرشتہ ہے، بڑے اعلیٰ درجے کا کوئی فرشتہ ہے. تو قرآن کریم نے یہ جو
اشارہ کیا ہے، یہ مثال دی ہے کہ بس جھگڑے اس وقت تک ہی ہوتے ہیں جب تک دیکھا نہیں ہوتا، جب تک معرفت نہیں ہوتی، جب تک پہچان نہیں ہوتی۔ جس کو معرفت ہو جائے وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ نہیں لڑتا۔ جو دیکھ لیتا ہے نا، جس کو پہچان ہو جاتی ہے، تو اس پہچان کے لیے آج میں نے یہ ساری تمہید باندھ کے گفتگو کی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے کہ تمہارے ہر دکھ درد کا مداوا نماز اور صبر کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دل میں عاجزی ہو، عجز ہو، انکساری ہو۔ اعظم صاحب نے تو ماشاءاللہ وہ دور دیکھا ہے، ان لوگوں کا ذکر جب روح میں جذب ہوتا ہے پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ان دنوں آستانے کے یہ حالات بھی نہیں تھے، بہت سادہ معاملہ، یہاں تک تھا کہ ابا نے تو ادھر چک مانت والوں سے کہا ہوا تھا کہ آپ یہ کانے وغیرہ لے کے آئیں تو ہم ان کانوں کے مکان بنائیں گے، ان میں رہنے کے لیے ہم آئے تھے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی چیز نہ رکھنا اور مریضوں کے لیے رکھنا، ان کی خیر خواہی، ان کے یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ میرے نبی پاک کے مہمان ہیں، دن رات یہ فکر۔ وہ عالم صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم شام کو جائیں تو بابا جی فروغ کہتے ہیں لسی مل جائے تو ٹھیک، لسی مل جائے، اور وہ مل جایا کرتی، وہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ بڑھیا، میں کیا بات بتاؤں، اگر کبھی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا اولاد کی جانب سے تو ابا جی کا وہ جملہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ظاہر خاندانی مسئلہ ایسا ہو گیا، ایک بچے کی طرف سے بڑی تکلیف پہنچی، تو صبح کی نماز کے بعد سارے خاندان کو اکٹھا کر کے حضرت صاحب قبلہ نے ہماری والدہ کے لیے جو جملے کہے تھے، اس وقت ان کا وصال ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہم سارے بیٹھے اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا بیٹا تمہاری ماں بڑی نیک تھی۔ یہ جملے ہمیں بٹھا کے تمہاری ماں بڑی نیک تھی، یہ جو میرے بیٹے نے زیادتی کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہے، تمہاری ماں کی تربیت میں اور اس کے دودھ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بیٹا میں نے بھی کوشش کی، میں ساری زندگی کسی تھانے میں نے ڈیوٹی نہیں لگوائی، میں پولیس لائن میں رہتا تھا جہاں کسی کو رشوت ملتی، صرف تنخواہ لیتا تھا کہ میرے گھر میں رزق حلال آئے۔ لیکن اگر آج میری اولاد میں سے اگر ایک بچہ میرا گستاخ ہو گیا ہے تو کبھی یہ نہ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی لقمہ ایسا آ گیا کہ یہ میرا بچہ میرا گستاخ ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی گواہی جس عورت کے لیے ہو، ایک ولی کامل کی گواہی ہو، ان کے ذکر کے ساتھ اگر ہماری روح جو ہے وہ تربیت نہیں پاتی تو اس کا مطلب پھر ہم نے وہ توجہ نہیں کی۔ ایک مثالی زندگی گزاری، پورے گھروں کے یتیموں کا خیال رکھا، پورے گھروں کی بیواؤں کا خیال رکھا، ہر آنے جانے والے کی خدمت کی، اور سب سے بڑی بات اپنے خاوند کو کوئی شکایت نہیں ساری زندگی، بیماری کی حالت میں بھی اپنے خاوند کو کوئی شکایت نہیں آتی۔
تو یہ ساری ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس زندگی کو اپنائے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس زندگی کو اپنائیں، اور یہ زندگی کے لیے یہ اصول اب ذہن میں رہے. جب تک یقین نہیں آتا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی. ایک جملہ اکثر، اچھا یہ پھر نسل در نسل چلتا ہے نا. ماں جی ہمیں جو فرمایا کرتے تھے وہ ہماری نانی کی بات بتایا کرتے. سبحان اللہ. کہ اگر کسی نے کہنا کہ سارے گاؤں کی، ظاہر وہ صبح قرآن پاک پڑھاتی تھی، ہماری نانی جو تھی ان کا بھی ظاہر ہے، پورے گاؤں والے آج بھی ان کا نام لے کے رونا شروع کر دیتے. سبحان اللہ. تو کسی نے کہنا کہ مکان بنا لو، تو یہ ماں جی اکثر ہمیں سناتے تھے، انہوں نے کہنا ہو اگلے مکانہ دی فکر کرے، اگلے مکانہ دی فکر کرے. تو یہ پھر سلسلہ جو ہوتا ہے نا، یہ نسل در نسل آگے چلتا ہے. اور شاید کسی موقع پہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہماری والدہ نے ساری زندگی یہ چوڑیاں، یہ زیورات نہیں پہنے. سبحان. ایک دن میں نہیں نا دباتے ہوئے، عشاء کے بعد میں حاضر ہوتا تھا، ان کو دباتا تھا. اللہ کرے. تو میں نے کہا کہ ماں جی آپ نے کبھی چوڑیاں نہیں پہنی، کوئی زیورات یہ ہو. تو فرمانے لگے کہ میں جس دن میری شادی ہوئی تھی تو بارات ٹانگوں پہ آئی تھی، اس وقت ٹانگے ہوتے تھے، تو دلہن جو ہے اس کو وہ ڈولی میں ڈال کے لے جاتے تھے. تو یہ ٹامریاں والا کے جو نالا ہے نا، ادھر پل تو نہیں بنا ہوا تھا، تو تانگے سے اتر کر گزرنا تھا، تانگا خالی گزرنا. تو حضرت صاحب قبلہ بھی بارات میں ساتھ تھے، حضور دادا مرشد صوفی محمد صاحب. تو فرماتی ہیں کہ میں ڈولی میں تھی، تو حضرت صاحب تانگے سے اترے تو وہ ڈولی کے ساتھ چل رہے تھے. تو میں نے اپنی بڑی بہن سے یہ نا زیورات اتار کے، تو میں نے پنجابی میں وہ سناتی تھیں والدہ صاحبہ، کہ میں اپنی بہن نو آخیا کہ آپ پھڑ لے مینوں یہ زیور چب دے. حضرت صاحب قبلہ چونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میری آواز انہوں نے سن لی. پتہ نہیں کیا وہ موقع تھا، آپ نے فرمایا بیٹا اتھے بھی چپ دے نے اگے بھی چپ دے. میں نے بیٹا اس کے بعد زیور نہیں. اگر ولی کی معرفت بھی ان کو تھی تو اس درجے کی کہ ایک ولی کامل کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اور اس کے بعد حالانکہ ابائی کی اور ان کی عمر کا بڑا فرق تھا. ابائی سے وہ کم از کم 15-20 سال چھوٹی تھی. باجی نے چونکہ پہلی شادی بھی ہوئی تھی، اس میں سے بھی اولاد تھی، اور ہماری والدہ کی عمر تو بہت چھوٹی تھی. 53 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا ہے نا. ان کا 53 سال کی عمر میں وصال. اور اس یعنی جوانی کی عمر میں 20-22 سال کی عمر میں یہ خیال رکھنا کہ میرے مرشد نے یہ جملہ کہا، کیا بات، کیا بات. اور پھر ساری زندگی اس پہ پہرا دینا. بے شک. یہ یقین والے لوگ ہوتے. فرمایا کرتی تھی بیٹا جب بھی یہ چیزیں میں دیکھتی ہوں تو وہ جملہ یاد آ جاتا ہے، جنہیں آگے بھی چبڑے ایسا انہوں پانا کیا ہم نے کیوں اس کے پیچھے بات. اس لیے یہ زندگی یقین والوں کی زندگی، ان کا ذکر بھی کریں گے تو روح ایک دفعہ تازہ ہو جائے. اور روح کی طہارت، ایک تو ہم نہا دھو کے آئے ہیں نا، کپڑے نئے پہن کے آئے ہیں جسم. روح کا غسل پتہ کیوں؟ روح کا غسل توبہ ہے. اس توبہ کے ذریعے سے روح کو بھی غسل دینا ہے. جب روح کو غسل آ جاتا ہے تو یہ جسم کے سارے اعزاز میں یہ پھر اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑھیا کی زندگی کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں آج تک،
کہ جس کو شیخ ماننا ہے، جس کو پیر ماننا ہے، پھر اس کا حکم بھی ایسے ہی ماننا ہے۔ اور پھر پتہ ہے دادا مرشد کے بھی وہ جملے ہیں، وہ ہماری خالہ کے لیے ماں جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بڑے بس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بات ہو گئی کہ سرکار قیامت والے دن کوئی سفارش کا معاملہ ہو جائے۔ اس وقت بس اللہ کے ساتھ ان کی کوئی کیفیت تھی بنی ہوئی، فرمانے لگے مر کے تو دیکھ، پھر دیکھ تیرا پیر تجھے بخشواتا ہے کہ نہیں۔ تو ان لوگوں نے وہ کیفیتیں دیکھی ہوئی تھی، اس دنیا کو جیسے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا علی سرکار نے، میرے صابر پیا سرکار نے، سبحان میرے دادا مرشد سرکار نے، میرے حضرت صاحب قبلہ نے، جیسے اس دنیا کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ بے شک ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ زوجہ بھی ایسی عطا کی، بیوی بھی ایسی عطا کی۔ یہ دنیا کے معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میری جو اپنی والدہ سے آخری کلام ہے، آخری گفتگو 30 کو میں رنداوی اسکول اس وقت پڑھاتا تھا، 30 کو وہ بیمار ہوئے، تو رات کو طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو ہمارے دوست تھے پٹواری رحمان صاحب، اللہ ان کی بھی آخرت کا بھلا کرے، میں پھر ان کی گاڑی لے کے آیا رات 2 بجے، تو عشاء کے بعد 30 تاریخ کو جو انہوں نے میرے ساتھ آخری گفتگو کی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، ویسے ہی پاؤں دبانے شروع کیے، تو اس دن تکلیف زیادہ تھی تو چہرہ انہوں نے نا دیوار کی طرف ہی کیا ہوا تھا۔ پتہ ہے کتنا خیال رکھتے تھے، یہ ہم تو ایسی جہاں جی چاہے تھوک دیتے ہیں نا، نفاست کا یہ عالم تھا، یہ چونکہ زندگی گزارنے کے سلیقے، تو وہ جو برتن ہوتا تھا نا جس میں انہوں نے تھوکنا ہوتا تھا، وہ دیوار کی طرف رکھتے تھے کہ کسی کی تھوک پہ نظر نہ پڑے اور اس کا دل نہ خراب ہو۔ اتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھے کسی نے ملنے کے لیے آنا، تو دیوار کی طرف وہ برتن رکھتے تھے اور فوری طور پہ تھوک کر وہ جو بھی ریت وغیرہ ہوتی اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، یعنی ملاقاتی کا بھی اتنا خیال رکھتے۔ تو تکلیف اتنی تھی، بیماری تو بہت پرانی تھی، آدم صاحب کو پتہ ہے، تو میرے ساتھ آخری گفتگو انہوں نے جو فرمائی، فرمانے لگے بیٹا اپنی بیوی کو کبھی گالی نہ دیں۔ میں نے کہا ماں جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر ہو کے گیا ہے، تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ بس یہ آخری جملہ، اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو گئے، ہم بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل، اور وہاں پھر ان کا ڈیتھ ہو گئی۔ فرمانے لگے تیری بیوی کی ماں نہیں ہے، اللہ اگر کبھی تو اس کو گالی دے گا تو اس کو ماں یاد آئے گی۔ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اپنی بہو کا مرتے وقت بھی خیال تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان لوگوں نے زندگی گزار گھروں کو جنت بنا دیا تھا۔ گاؤں کی اب بھی وہ بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں کہ جب ہماری شادیاں ہوئی ہم آتے تھے، کہتے تھے ہمیں کوئی نصیحت کرو، اور وہ عورتیں آج بھی ہمیں ملتی ہیں، رو دیتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے گھر بسا دیے آپا جی نے، کوئی پھپھو جی کہتے ہیں، کوئی آپا جی، انہوں نے ہمارے گھر بسا دی۔ ہم شادی سے پہلے آتی تھیں اور آگے پوچھتی تھیں آپا جی پھپھو جی ہمیں کوئی نصیحت کرو، تو وہ فرماتی تھی بیٹا کبھی خامد سے جھوٹ نہ بولنا اور کبھی خامد کے گھر سے چوری نہ کرنا، یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا تیرا گھر آباد رہے۔ تو یہ لوگوں نے فیض لیا، ان سے استفادہ کیا، آج ہم لوگ ان چیزوں سے استفادہ نہیں کرتے، صرف ذکر کر کے۔ میں تو کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ پھر ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں جی لوگ ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں، جی فلاں دربار کی گستاخی کرتے ہیں۔
مثلا آپ لوگوں نے تو حضرت صاحب قبلہ کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے حضرت صاحب کو نہیں دیکھا انہوں نے تو مجھے ہی دیکھنا ہے نا، بے شک انہوں نے تو ان کا تعارف تو میں ہوں نا۔ اگر میں ہی لالچ اختیار کروں گا، میں ہی جھوٹ بولوں گا، میں ہی بددیانتی کروں گا تو دیکھنے والا تو کہے گا کہ ٹھیک ہے تو بڑے بھی پھر اتنا ہی ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بابا فرید کی درگاہ پہ کو بیٹھ کے کہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے تو اکٹھے کر لوں لالچ، اور پھر کہوں کہ میری شان وہی ہو جو بابا فرید کی تھی۔ یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے آستانوں کا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ ہمارے کردار سے تو لوگوں نے دیکھنا ہے نا۔ لیکن بس پتہ نہیں عجیب دور آ گیا ہے، دوڑ لگ گئی ہے، دولت اکٹھی کر لو، دولت اکٹھی کر لو۔ مولا علی سرکار نے طلاقیں دی ہیں، سبحان میرے پیغمبر نے 7 درہم گھر نہ رہنے دیے کہ میں کس حالت میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میرے گھر 7 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن عجیب وقت آ گیا ہے، اللہ پہ یقین، مجھے یقین جانیے، ایک شخص میرا سادہ سا بندہ تھا، کہنے لگا میں بڑا درباروں پہ جایا کرتا تھا، اب میں نہیں جاتا، میری عادت ہے میں غصے میں نہیں آتا، میں اس سے پوچھتا ہوں، لاجک پوچھتا ہوں، وجہ پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا جنی یہ نہ صاحبزادیاں نو اللہ دے بیت والی ہے نا انہی ہور کی ہے۔ یہ جملے وہ سادہ آدمی کے لگا یہ جو آستانوں پہ صاحبزادے بیٹھے ہیں ان کا اللہ پہ یقین ہی نہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ رب ہے، اسی لیے تو وہ باپ کی قبروں پہ لڑتے پھرتے ہیں۔ تو جن کا اپنا ہی اللہ پہ یقین نہیں وہ مجھے یقین کیا دلائے؟ آپ خوش قسمت ہے اس حوالے سے، حضرت صاحب قبلہ نے تربیت کی، ہماری والدہ نے ہماری تربیت کی، آپ سب لوگوں کو، آپ کو پتہ ہی حضرت صاحب نے ساری زندگی جو پیغام دیا۔ تو آج یہ میں گھر سے آج ہوتا ہے یہاں پروگرام پہ جانا ہوتا ہے، گھر میں ہم تیاری کرتے ہیں، پہلے ظاہر ایسے تو نہیں جانا ہوتا، لیکن یہ 2 آیات یہاں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ہیں۔ آج جتنی بھی گفتگو ہے یہ ساری عطا ہے، یہ ساری میں تیاری نہیں کر کے آیا تھا کہ یہ یقین اگر آپ کے اندر آ جائے اس کے ذریعے پھر عاجزی آ جائے۔ ظاہر ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کی، سبحان جو اللہ سے ملاقات کی بات کرتا ہے پھر تکبر تو ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جائے گی تو نماز سکون دے گی، اطمینان دے گی۔ نماز میں سکون آ گیا تو تمہارے سارے مسائل کا حل ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا